فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز علماء اکرام اور حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ. بس ان علماء اکرام کے حکم پر یا بھائی کی دعوت پر چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا اور علماء اکرام سے دعا کی درخواست گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. باواز بلند مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. اس سے پہلے کہ بیٹھنے کی ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ جو بھی بات سنیں گے اس پر عمل کریں گے. ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب کی دعوت کی اور گھر میں بیٹھے تھے اور ایک کمرہ تھا جہاں پر ان گھر والوں کے کچھ پیسے بھی پڑے ہوئے تھے. تو ان کے پیسے بھی پڑے ہوئے تھے. اب جب مولوی صاحب دعوت کھا کر گئے واپس تو اس کمرے میں پیسے نہیں تھے. اب گھر والوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے حضرت کو بلایا، ان کی دعوت کی، ان کے اکرام کیا اور اس کمرے میں ان کے علاوہ کوئی آیا بھی نہیں اور یہ پیسے کہاں چلے گئے. وہ بڑے پریشان ہوئے. اس نے اپنی جا کے بیوی کو بھی بتلایا. اس نے کہا ہو سکتا ہے کوئی اور لے گیا ہو، لیکن اس نے کہا کہ جب وہ آئے اس سے پہلے پڑے ہوئے تھے، جب وہ گئے تو نہیں تھے. کہتے چلو خیال کوئی بات نہیں، اللہ اور دے دے گا. دوسرے سال جب دوبارہ محفل کا دن آیا تو اپنی بیگم سے پوچھتا ہے کہ کیا آیا اسی مولوی صاحب کو دوبارہ بلا لیں؟ تو وہ کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں، آپ بلا لیں، میں مختصر کر رہا ہوں. تو انہوں نے بلا لیا. تو کمرے میں بیٹھے تھے تو اس آدمی نے جسارت کر کے حضرت سے پوچھ لیا، حضرت آپ اس کمرے میں آئے تھے اور یہاں پر ایسے ہمارے کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، ویسے ہم پوچھنے کی یا آپ سے کوئی چوری کی توقع نہیں رکھتے، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ پر رکھ دی ہوں. تو وہ مولوی صاحب زاروں کی طرح رونے لگے. اس نے کہا شاید کہ ہماری اس بات سے پریشان ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت پیسے نہیں ہیں، آپ لے گئے ہیں، یہ کسی نے اٹھا لیے ہیں، یا آپ بس روئے نہیں، آپ چپ ہو جائیں، بس رہنے دیجئے. تو وہ کہنے لگے میں رو اس لیے نہیں رہا کہ آپ نے مجھ سے پیسوں کا پوچھ لیا ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ کے وہ پیسے میں نے اٹھا کر قرآن پاک کے غلاف میں رکھے تھے، پورا سال ہو گیا آپ نے وہ قرآن ہی نہیں اٹھایا. پورا سال ہو گیا آپ نے وہ قرآن ہی نہیں اٹھایا، اس میں پیسے رکھ کر گیا تھا. میں نے کہا اس سے زیادہ اور محفوظ جگہ ہی نہیں، میں نے وہاں رکھ دیے. تو میں نے کہا وہاں سے اٹھا لیے گئے. تو وہاں سے آپ نے پورا سال ہو گیا قرآن پاک کو نہیں اٹھایا. تو جیسے قرآن پاک اٹھا کر دیکھے ویسے کے ویسے وہ پیسے پڑے ہوئے. تو میرے بھائیو یہ محفل میلاد کا مقصد، یہاں پر آنے کا مقصد، یہاں کا سننے کا مقصد، علماء کرام کا بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پلے میں پڑ جائے، ہم اس بات پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو میں آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی انسان کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھے.
بدشگوفی نہ رکھیں، بدگمانی نہ رکھیں۔ کسی یہ انسان کا لفظ بولا ہے، مسلمان کا لفظ نہیں بولا۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں۔ بدگمانی کا لفظ بولا اور پھر فرمایا کہ کسی انسان کے بارے میں بدشگوفی یا برا گمان نہیں رکھنا، کسی کو گالی نہیں دینی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان توبہ کر لے اور ہم سے آگے ہی نکل جائے، اور یہ واقعات ملتے ہیں ہمیں۔ غزوہ خیبر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ ایک سیاہ فام بدو بکریاں چرانے والا وہاں سے گزرا تو دیکھا ہے کہ قافلہ ہے، کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا کہ چلو ان سے ملتے ہیں، ان کا مشن کیا ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں۔ تو اس نے آ کر صحابہ کرام سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم مدینے سے آئے ہیں، خیبر پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے جاؤ، وہ سامنے خیمہ ہے اس میں چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ یار اتنی ٹھاٹ باٹ ہے، مطلب اتنا بڑا پیغام ہے، اور خیمے میں کہنے لگے ہیں کہ آپ اکیلے جا کے مل لو، کوئی اتنے بڑا پروٹوکول نہیں، پہرا نہیں، کسی چیز کا کوئی خوف ڈر نہیں۔ تو وہ خیر خیمے میں چلا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو اس نے سوال کیا کہ آپ کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہاں پر دین اسلام کی دعوت لے کر آئے ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ ہماری بات کو مانو، اگر نہیں مانیں گے تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اس نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد کیا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بات بتانے کے بعد فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تڑپ یہ تھی نا کہ سارے مسلمان، ساری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجھ سے کہا کہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کی۔ اس نے کہا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کیا ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری جو سیاہی ہے یہ سفیدی میں بدل جائے گی، اور تیرے جسم سے جو بدبو آ رہی ہے خوشبو میں بدل جائے گی، اور تو جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے گا۔ اس کے میں دل میں ایسی یہ بات اتری، فوری اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ فوراً کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ حکم، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو اس وقت میں ایسے حال میں اسلام لے کر آیا ہے، اس وقت میں ایک ہی عبادت ہو رہی ہے اور وہ تلواروں کے سائے میں ہوتی ہے، یعنی جہاد ہے۔ تو نماز کا وقت نہیں، روزے کے دن نہیں، حج کے لیے ابھی اترا نہیں تھا حج کا حکم، تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس بکریاں ہیں۔ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کے بعد اس نے کہا کہ میرے پاس بکریاں ہیں۔ حضرت توجہ فرمائیے گا، کہنے لگے میرے پاس بکریاں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کس کی ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ یہودی کی بکریاں ہیں۔ فرمایا اس کو فوراً واپس کر کے، اب تو مسلمان ہو گیا ہے، ان کے خلاف جہاد کرے گا تو یہ ان کا مال، ان کا یہ حق ہم نہیں رکھ سکتے۔ دیکھیں کہ ایک کافر کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ جو وعدہ ہے وہ پکا ہے، ہم اس پر پورے اترتے ہیں۔ فوراً وہ گیا اور جا کر بکریاں واپس کر کے آیا اور جہاد میں شامل ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ مختصر کر رہا ہوں کہ وہ جہاد میں شامل ہوا اور وہ شہید ہو گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور دیکھا شہداء میں ایک آدمی پڑا ہوا ہے مجمع میں، اور صحابہ کرام اس کے ارد گرد کھڑے ہیں
اور دیکھ رہے ہیں تو وہ پہچان میں نہیں آ رہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے گئے اور دیکھا تو وہی آدمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ تم اس کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ تم اس کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی سیاہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفیدی میں بدل دیا ہے، اور اس کی بدبو کو، اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیا ہے، اور فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ تو اس نے اسلام لے آیا۔ تو میں نے بات یہ شروع کی تھی کہ ہمیں کیا پتا کہ دوسرے والا توبہ کر لے اور ہم سے آگے نکل جائے۔ تو وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے نہ نماز پڑھی، نہ ایک سجدہ کیا، نہ جہاد میں شامل ہوا، نہ حج، نہ زکات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں گھر دے دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہیں جتنی مرضی بلندی عطا فرما دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی کبھی بھی نہ چھوڑو۔ عمل کرے گا نا اپنے کی، آپ دیکھ لیں نماز پڑھنا نیکی ہے، یہ تو فرائض میں نا نیکی ہے، اس سے آپ نیچے آ جائیں، اخلاق میں آ جائیں۔ راستے میں چلتے ہوئے آپ نے پتھر کوروڑے کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا، یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اس لیے کہ اس سے دوسرے مسلمان کو ایذا نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ تو آج ہم اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے دوسروں کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کسی نے آ کر ایک بزرگ سے پوچھا نا کہ حضرت صغیرہ گناہ کون سا ہوتا ہے، کبیرہ کون سا ہوتا ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے ایک تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کبیرہ گناہ ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، صغیرہ ہے تو چلو کوئی بات نہیں کر لیں گے۔ چھوٹا ہے ایک ذہن ہوتا ہے یعنی ایک بڑا گناہ ہے، ایک چھوٹا ہے۔ تو فرمانے لگے آگ آپ نے بڑا شعلے والی بڑی دیکھی ہو اور چھوٹا سے کہ انگارہ ہو، کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے وہ چھوٹا سا انگارہ اٹھا کے آپ نے جیب میں رکھ لیا ہو، یا وہ چھوٹا سا انگارہ آپ نے اپنے سلوک میں رکھ لیا ہو؟ وہ چھوٹا سا جو شعلہ ہے وہ آپ نہیں گوارا کرتے، اسی طرح گناہ ہے۔ چھوٹا گناہ چھوٹا بھی آگ ہے اور بڑا گناہ بھی بڑی آگ ہے۔ اسی طرح بڑی نیکی ہے، چھوٹی نیکی بھی چھوٹی نیکی نہیں، وہ بھی بڑی نیکی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے والا بنائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائے، اور اپنی نسل کو قرآن پاک کی تعلیم دلانے والے بنائے، اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ